الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ کہف اور اس سے پہلے تھی سورہ بنی اسرائیل، ان میں بڑی نسبت ہے جوڑے جوڑے کی، یعنی مضامین ملتے جلتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی سے آغاز تھا، اللہ کی تسبیح، یہاں الحمدللہ سے آغاز ہے، اللہ کی حمد کا بیان۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہجرت کا ذکر تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی۔ سورہ کہف میں بھی ہجرت کا ذکر ہے، وہ اصحاب کہف کی ہجرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ دونوں صورتوں میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، ابلیس کا بھی ذکر ہے دونوں صورتوں میں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر قل ادعوا اللہ سے الفاظ میں آیت تھی، قل سے شروع ہونے والی۔ سورہ کہف کے اختتام میں بھی قل انما انا بشر مثلکم ایسی آیت آئے گی جس کا آغاز قل سے ہوتا ہے۔ اور باقی میں نے ذکر کیا کہ یہ مادہ پرستی کے رد پر اور دجالی فتنے کے توڑ پر بہت قیمتی صورت ہے۔ سن 5 ہجری میں جبکہ مشکلات کا دور تھا، مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے صحابہ کرام پر، اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ الحمدللہ، کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی یعنی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ الحمدللہ ایسے 3 کلمات اس صورت میں آئیں گے، الحمدللہ، پھر انشاءاللہ، اور پھر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ان کلمات میں پورا عقیدہ بھی ہے اور ان کلمات میں مادہ پرستی کا رد بھی ہے۔ میں پانی پیتا نہیں ہوں، اللہ پلاتا ہے۔ میں کھانا کھاتا نہیں ہوں، اللہ کھلاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ رد ہے مادہ پرستی کا، یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ بندے کو دیکھا ہے، یہ مادہ پرستی کا رد ہے۔ ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا نزول دیکھا ہے، جبرائیل کو آتا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ آپ اور میں مانے بیٹھے ہیں، جو یہ مانے بیٹھا ہے وہ مادہ پرست نہیں ہو سکتا۔ بائی ڈیفالٹ مادہ پرستی کیا ہے؟ جو نظر آئے وہی سب کچھ ہے، اور بائی ڈیفالٹ ایمان کیا ہے؟ جو نظر نہیں آ رہا وہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے ایمان ورسس مٹیریلزم، فیتھ ورسس مٹیریلزم، یہ ہے ایمان اور مادہ پرستی کا مقابلہ۔ باقی ہر آیت میں موقع تو نہیں کہ اس طرح انالیسس کیا جا سکے۔ یہ ہے سورہ الکہف۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، بالکل سیدھی راہ دکھانے والی یہ قرآن کی کتاب ہے تاکہ یہ خبردار کرے اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے، تاکہ یہ خبردار کرے اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے۔ باسا شدیدا، سخت عذاب بھی اس کا ترجمہ ہے، اور بأس جنگ کو بھی کہتے ہیں، تو ایک بڑی جنگ کے حوالے سے خبردار کرے۔ لیکن یہ تفصیل احادیث میں، وہ آرمگڈون جو بائبل میں ہے، ملحمۃ العظمی، بہت بڑی جنگ جو قیامت سے قبل پوری سیریز ہونی ہے، اس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ اس کا بڑا پیارا بیان اور بڑے ترتیب سے بیان آپ کو ملے گا استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطابات ہیں، جب گلف وار ہوئی تھی 91 میں، تب وہ خطابات انہوں نے کیے تھے، اور اس کا جو موضوع ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی، حال اور مستقبل یہ آسانی سے آپ کو یاد رہ جائے گا۔ بنی اسرائیل کا ذکر بھی، ہمارا ذکر بھی۔ اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کسی نے کیا تھا، لیسنز فرام دا ہسٹری، وہ بھی آپ کو دستیاب ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک بڑی جنگ سے خبردار کرے یا سخت عذاب سے قرآن اللہ کی طرف سے خبردار کرے، یہ اس کے مقاصد میں شامل۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور اہل ایمان کو بشارت دے کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے عمدہ اجر ہے۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی؟ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ رسولوں کو چھوڑ دیں، کوئی ہو کر آیا آدمیوں میں سے، انسانوں میں سے؟ کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ ناسا والوں کی کوئی شٹل بھی دیکھ کر آئی ہے جنت؟ نہیں دیکھ کر آئی۔ مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ دس از فیتھ۔ اور یہ ماننے والا مادہ پرست کیسے ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ جو یہ ان سین کو مانے بیٹھا ہے وہ اس دنیا میں دل کہاں لگائے گا، اس کو مقصود اور مطلوب کہاں بنائے گا؟ اللہ یقین عطا فرمائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو خبردار کرے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، معاذ اللہ۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بھاری بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ تو جھوٹ ہی کہتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے نصارہ کی طرف جن کے بھونڈے عقائد آج دنیا میں
بہت بڑے پیمانے پر مادہ پرستی کی وجہ بنے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو اے نبی علیہ السلام کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلکان کر لیں گے اور ہلاک کر ڈالیں گے افسوس کرتے ہوئے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ اللہ کے نبی کی طلب و تڑپ کا معاملہ اس قدر محنت فرماتے کہ اللہ نے روکا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان لوگوں کے پیچھے غم کرتے ہوئے کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ یہ طلب و تڑپ تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی لوگوں کے بارے میں کہ وہ ایمان کی دعوت قبول کریں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک جو کچھ زمین پر ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے، البتہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ زمین پر ہے بے شک اسے ہم صاف چٹیل میدان کر دینے والے، یہ سب ختم کر دیا جائے گا۔ اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کوٹ کوٹ کر بالکل برابر کر دی جائے گی، یہ پہاڑ بالکل فلیٹ کر دیے جائیں گے، پوری زمین چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ اب پہلا واقعہ اصحاب کہف کا، صدیوں پرانا واقعہ، اور ایک رائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے اور ان کی قوم مشرک تھی۔ یہ چند نوجوان تھے، نوجوان جنہوں نے پوری قوم سے ٹکر لی اور اپنے ایمان کی حفاظت کو ترجیح دی اور ایک غار میں پناہ لی، اور اللہ نے معجزانہ طریقے پر ان کی حفاظت کا اہتمام فرمایا، ان کو سلائے رکھا برسوں تک اور پھر دوبارہ کھڑا کر دیا۔ یہ آخرت کے عقیدے کا بھی اظہار کہ مرنے کے بعد اس طرح دوبارہ زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ۔ باقی اس کے کچھ تاریخی پہلو ہیں کہ کون لوگ تھے، کس علاقے میں تھے، وہ بادشاہ کا نام کیا تھا، جب زندہ ہوئے تو بادشاہ کا نام کیا تھا، اور کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ آپ تفاسیر میں پڑھ لیجئے گا۔ مجھے زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے، قرآن تاریخی حقیقتیں زیادہ بیان نہیں کرتا، قرآن وہ عملی پہلو بیان فرماتا ہے کہ جس میں علم و حکمت کے موتی بھی ہوتے ہیں اور سبق آموزی بھی۔ البتہ جو اہل علم ہے وہ اس پہ غور و فکر کریں تو ان کے لیے بھی بڑی حکمت کی باتیں سامنے آئیں گی تاریخ اعتبار سے۔ بہرحال ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے گمان کیا کہ کہف والے اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کچھ عجیب تھے؟ ارے اللہ کی نشانیاں تو بے شمار ہیں، یہ ایک نشانی جو ہم نے تمہیں دکھائی۔ کہف بڑے غار کو کہتے ہیں، غار بھی عربی کا لفظ ہے، کہف بڑے غار کو کہتے ہیں۔ رقیم ایک معنی ہے وہ علاقہ جہاں یہ تھے، اور ایک معنی رقم کرنا، یعنی ایک معنی کیے گئے وہ تختیاں جن پر ان کے حالات لکھ کر رکھ دیے گئے تھے، تختیاں، وہ اس سے مراد ہیں رقیم، واللہ عالم۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا، یاد کرو جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا پس انہوں نے عرض کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں آسانی اور درستی مہیا فرما۔ یہ نوجوان تھے اور انہوں نے اپنی جوانیاں ایمان کی حفاظت میں لگائیں اور انہوں نے پوری قوم سے ٹکر لی ہے اور اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں استقامت کے لیے۔ فضربنا علی آذان فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے اللہ فرماتے ہیں پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر، انہیں غار میں کئی برس سلائے رکھا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے اٹھایا تاکہ ظاہر کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے خوب یاد رکھا کہ وہ کتنی مدت اس غار میں رہے تھے۔ یہ سمری آگے واقعی کی، اب اللہ تفسیر بیان فرمانے اگلی آیات میں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم اے نبی علیہ السلام آپ سے ٹھیک ٹھیک ان کا حال اور قصہ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، بے شک وہ چند نوجوان تھے پس وہ ایمان لائے اپنے رب پر تو ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی۔ یہ مستقل عمل ہے، تم ایک اسٹیپ چلو گے اللہ 10 قدم آگے لے جائے گا، تم چل کر آؤ گے حدیث میں تو اللہ دوڑ کر آئے گا۔ انہوں نے ہدایت کی روش اختیار کی تو اللہ نے مزید ہدایت ان کو عطا فرما دی۔ قرآن فرماتا ہے سورہ عنکبوت آخری آیت 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوششیں کریں گے ہم اپنے راستوں کی ہدایت ان کو عطا فرمائیں گے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائی جبکہ وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے جو کہ آسمان و زمین کا رب ہے، لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکاریں گے۔ اِذًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم نے ایسا کہا تو بڑی بے جا بات ہوگی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ ہماری قوم اس نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ اس پر کوئی واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آتے؟ شرک کے لیے کوئی دلیل کبھی بھی کسی کے پاس نہ عقل کے اعتبار سے نہ نقل کے اعتبار سے رہی ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم نے ان سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا پاٹ کرتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر لی ہے،
فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ تو غار میں پناہ لے لو. ایک دوسرے کو مشورہ دے رہے ہیں. يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے سہولت عطا فرمائے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایمان والوں کو کنارہ کشی اختیار کرنا پڑتی ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. جب پاکستان کے قیام کا دور تھا بلکہ اس سے پہلے کے حالات تھے تو علماء نے یہی بہتر سمجھا کہ کنارہ کشی اختیار کر کے عقیدہ اور ایمان کو بچایا جائے اور پھر جب موقع ہے تو باہر نکلا جائے. اب موقع ہے اور اب باہر نکلنا چاہیے. اب کونے میں بیٹھے رہنا اور معاملات اور حالات سے بالکل اپنا قطع تعلق ہی کر لینا یہ کوئی دینداری نہیں ہے. لیکن کبھی یہ ڈیفینسو موڈ اختیار کرنا پڑتا ہے جو اصحاب کہف نے اختیار کیا کہ کنارہ کشی. اب اللہ تعالیٰ کا اپنی قدرت کے نظاروں کا بیان فرمائے کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ اور تم دیکھو کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو وہ ان کی غار سے دائیں طرف بچ کر نکل جاتی ہے. وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب وہ سورج ڈھلتا ہے تو دھوپ ان سے بائیں طرف کترا کر نکل جاتی ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہیں. اللہ اکبر. اور غار بھی نہیں یہ کہف ہے بڑا غار اس کا دہانہ بھی بڑا ہوگا لیکن سورج کی روشنی کو اجازت نہیں ہے کہ اندر داخل ہو کر ان کی نیند میں خلل واقع کرے. اللہ اکبر. جیسے قرآن میں ہم پڑھیں گے اللہ بارش برساتا ہے ایک ہی خطے میں ایک جگہ برستی ایک جگہ نہیں برستی. کراچی میں دیکھ لیں کبھی نارتھ ناز آباد میں بارش ہو رہی ہے اور اولڈ سٹی کے علاقے میں نہیں ہو رہی. ڈیفینس ایک دفعہ ہم چلے تو بارش ہو رہی ہے کلفٹن تک آئے تو نہیں ہو رہی, آگے پی آئی ڈی سی تک گئے تو ہو رہی ہے, آگے بولڈا مارکیٹ پہنچے تو نہیں ہو رہی. اس شہر میں اللہ دکھا رہا ہے اجازت نہیں ہے تو نہیں, حالانکہ شہر تو ایک ہی. ادھر بھی یہ صورتحال ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے مگر اس کو اجازت نہیں کہ اندر انٹر ہو اور ان کی نیند میں خلل واقع کرے. کیوں؟ یہ ہے اہم نقطہ. ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. یہ سورج بھی اللہ کے حکم کا پابند, اس کی روشنی بھی اللہ کے حکم کے پابند. نہیں اجازت تو نہیں, تمہاری عقل میں نہیں آتی تو نہ آئے. اللہ علی کل شیء قدیر. ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی آیات یعنی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی ساتھی نہیں پاؤ گے اور کوئی راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے. اور اللہ کی قدرت کے نظاروں کا بیان وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ اور تم انہیں بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور ہم انہیں دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بدلواتے رہے. یہ نہیں کہ وہ بدلتے رہے بلکہ اللہ فرما رہے ہم بدلواتے رہے تاکہ وہ بلڈ سرکولیشن کے رک جانے کا مسئلہ نہ ہو, بیڈ سول نہ ہو, جو بھی آپ ٹیکنیکلی اس کو کہہ لیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم بدلواتے رہے اور یہ برسوں اور صدیوں کا معاملہ ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے دہلیز پر موجود تھا. یہ اللہ نے ایک انتظام کر دیا تاکہ کوئی اندر جھانک کر ڈسٹرب نہ کرے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں بھر جاتے. تو یہ اہتمام ہو گیا کہ کوئی یہاں پر داخل ہو کر ان کی نیند میں خلل واقع نہ کرے. باقی اس کتے کی بڑی برکتیں لوگوں نے بیان کر دیں, اس کی کرامات کا بھی ذکر کر دیا. یہ کوئی بہت ہی زیادہ ایگزیجریشن ہے, اس سے بہرحال ہمارے دینی لٹریچر کا کوئی تعلق نہیں ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اور اسی طرح ہم نے اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں. اب صدیاں گزر چکی ہیں, مشرک قوم ختم ہو چکی, مشرک بادشاہ ختم ہو چکا, مر چکا. اب بادشاہ جو ہے وہ نیک آدمی ہے, اب نیک لوگ ہیں, موحد قسم کے لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں. اب اس دور میں اللہ نے ان کو کھڑا کیا. قال قائل منهم كم لبثتم ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی دیر رہے. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے. میکسیمم اتنا ہی آدمی سوچ سکتا ہے, پھر تو آنکھ کھلی جاتی ہے اس کی, اس سے زیادہ ان کو تصور بھی نہیں ہے ابھی. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم انہوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتے تم کتنی مدت رہے. یہ بڑا پیارا جملہ ہے. اپنے علم پر بھروسہ نہ کرو, اللہ کی طرف بات کو لوٹا دو, وہی بہتر بات جانتا ہے. فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدینہ بس اس میں اپنے میں سے ایک کو اپنا روپیہ دے کر بھیجو شہر کی طرف. فلينظر ايها ازكى طعاما بس وہ دیکھے کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے. صرف کھانا نہیں, پاکیزہ تر, بار بار پڑھ کر آئے. حلال اور طیب کا اہتمام بار بار پڑھ کر آئے ہیں. یہاں بھی اللہ کے نیک بندے کیا کہہ رہے ہیں, صرف کھانا نہیں, ازکا طعاما پاکیزہ کھانا دیکھے کون سا ہے. فلیاتکم برزق منہ تو وہ اس سے تمہارے لیے لے آئے. ولیتلطف اور نرمی کرے. اس مقام پر آ کر حروف کی تعداد کے اعتبار سے قرآن نصف ہو جاتا ہے. اس مقام پر آ کر, اس لیے بولڈ لکھا ہوتا ہے ہمارے جو مصحف چھپتا ہے, اس مقام پر آ کر قرآن حروف کی تعداد کے اعتبار سے
نصف ہو جاتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ اور نرمی کرے. تو نصف قرآن میں نرمی کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور عمومی رویہ نرمی کا ہی مطلوب ہے. یہ ذکر آگے میں انشاءاللہ تعالی آئے گا. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور کسی کو تمہاری خبر نہ دے بیٹھے. کیوں؟ ابھی ان کو تو اندازہ ہی نہیں نا, یہ تو سمجھ رہے کہ ہم تو بستی چھوڑ کر آ گئے تھے, بس کھانے کی مجبوری آ گئی ہے, بس کھانا لے کر واپس آؤ, خاموشی سے کسی کو اپنا پتہ نہ دینا. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ بس اگر وہ تمہاری خبر پالیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے, یعنی پتھر مار کر ہلاک کرنا, یا تمہیں لوٹا لیں گے اپنی ملت میں. وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا اور اس صورت میں تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے. فکر کس بات کی ہے؟ یہ اپنی ملت میں لوٹا لیں گے, جان کا خطرہ نہیں زیادہ. سنسار بھی کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بددین ہو گئے, حالانکہ یہ شرک پر ہے, یہ غلط ہے. اور اپنی ملت میں لوٹا لیں گے تو ہمارا خسارے کا معاملہ ہو جائے گا. اگر اپنی ملت پہ لوٹا لیں گے تو ہمارا خسارے کا معاملہ ہو جائے گا, پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. اپنے ایمان کی فکر ہے اصل شے, ایمان کی فکر ہے, اپنی اصل کامیابی آخرت کی فکر ہے, اور اس کے اعتبار سے وہ فکر مند ہے. یہ ہے ایمان والوں کا طرز عمل جو کہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اب کیا ہوا جی, یہ صاحب پہنچے ہوں گے, صدیوں پرانا سکہ, صدیوں پرانا لباس, لوگوں نے دیکھا تو بھئی یہ کیا عجوبہ آ گئے, کون ہے کیا ہے. اب ان کی کھوج لگائی گئی تو وہ تختیاں وہ کہیں سے برآمد ہوئیں اور ان کے حالات کا پتہ چلا. دیکھیے اب قرآن یہ بحث نہیں کر رہا, اب قرآن یہ نہیں بتائے گا وہ لباس کون سا تھا, وہ صاحب کتنے فٹ کے تھے, اور لباس کا کلر کون سا تھا, اور اس میں بٹن کتنے تھے, اور اس کا اسٹائل کون سا تھا. یہ قرآن اس معنی میں کتاب ہی نہیں, یہ تو ہدایت کی کتاب ہے, تاریخ کی کتاب تو نہیں. تو اب قرآن اگلی بات بیان کر رہا ہے, وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا, لِيَعْلَمُوا تاکہ لوگ جان لیں, أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے, وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں. لوگوں کو دکھا دیا گیا صدیوں پہلے جو سلا دیے گئے تھے آج وہ کھڑے کر دیے گئے, اور لوگوں پر وعدہ ہو گیا کہ قیامت کا وعدہ سچا ہے, اور جیسے ان کو اللہ نے کھڑا کر دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ یاد کرو جب وہ ان کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے, فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ. رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے. مراد ہے کہ کوئی یادگار بنانے کے بعد کہ یادگار کو دیکھتے رہیں گے تو ان کے حالات تازہ ہوتے رہیں گے, لوگوں کو یاد رہے گا ان کی قدر و قیمت اور عظمت کے حوالے سے. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے. اب اس پر بحث ہے, ایک تو یہ کہ جہاں ان کو دفن کیا جائے گا اس کے قریب مسجد کا بنایا جانا, ایک یہ شکل ہے, اور ایک یہ ہے کہ اس زمانے میں ممکن ہے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو قبر پرستی کے فتنے اور شرک میں مبتلا ہوں اور انہوں نے کچھ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیا ہو, واللہ اعلم. باقی رہا قبروں کا معاملہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو اللہ کی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہود و نصارہ پر لعنت ہو اللہ کی جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ بخاری کی روایت ہے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ان میں سے کچھ ہیں وہ کہیں گے, اب سیقولون ان میں سے کچھ اب کہیں گے ثلاثۃ رابعہم کلبہم کہ وہ 3 ہیں چوتھا ان کا کتا ہے. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے, بن دیکھے وہ بات کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. ایک صحابی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہی تھا کہ 5ویں اور چھٹے کے بارے میں تو کہا کہ بن دیکھے بات کرتے ہیں, لیکن 7ویں اور 8ویں کے بعد یہ جملہ نہیں کہا گیا. یہ صحابی کی رائے ہے, سراخوں پر بہت بڑی رائے ہے. البتہ ایک اہم بات مفسرین نے آگے یہ بھی بیان فرمائی, قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ کیونکہ اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں, آپ فرمائیے نبی علیہ السلام میرا رب خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو, مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ انہیں صرف تھوڑے ہی جانتے ہیں. فلا تمہاری فیم اللہ میراً ظاہرا بس سرسری بات کے سوا ان کے معاملے میں بحث اور جھگڑا نہ کیجیے. ولا تستفتی فیہم منہم احدا اور ان کے بارے میں کسی سے بھی مت پوچھیے. یہ مزاج جو قرآن ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ یہ تعداد اگر پتہ صحیح چل بھی جائے تو کون سی بڑی بات, اصل تو اخذ کرو کہ ایمان بچانا, شرک پر کمپرومائز نہ کرنا, جان کے مقابلے میں ایمان کو ترجیح دینا, اللہ ہی کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھنا اینڈ سو آن. جو اس سے
ہدایت کا سامان ملتا وہ لے لیا جائے، باقی علمی مباحث اس کو چھوڑ دیا جائے اہل علم کے لیے. یہ عملی مزاج اللہ کرے کہ ہمارا ڈیولپ ہو، اور خود اللہ کے پیغمبر سے فرمایا تو بحث نہ کی جائے، یہی زیادہ بہتر ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی کام کے بارے میں مت کہیے گا کہ میں کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. یہ دوسرا کلمہ آ گیا. پہلا تھا الحمدللہ سورت کے آغاز میں، اب ہے انشاءاللہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سوال ہوا تو اصحاب کہف کے بارے میں مشرکین نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کل بتا دوں گا، اور اس امید پر کہ وہی آئے گی تو جواب دے دیں گے. اللہ نے توجہ دلائی کہ کل کے بارے میں کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے. کیوں؟ آگے قرآن نے کہا وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیجئے. وَقُلْ، اور فرمائیے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا اس سے زیادہ قریب کی بھلائی کی بات کی، کہ ہم تو ایک کام کرنے چلے مگر اللہ کی مشیت میں اس سے بہتر کوئی معاملہ ہوگا، اللہ وہ کروا دیں گے. تو یہ ہے انشاءاللہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ پورا عقیدہ ہے. انشاءاللہ کل پیمنٹ ہوگی، اللہ چاہے گا تو کل پیمنٹ ہوگی. میں آج بھی مر سکتا ہوں بھائی، میری موت کا وقت آج بھی تو آ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ انشاءاللہ. اتنا بڑا جملہ، اتنا بڑا عقیدہ اس میں. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ انشاءاللہ کہہ کے جھوٹ بولتے ہیں، انشاءاللہ کہہ کے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، انشاءاللہ کہہ کر جو ہے وہ جھوٹی پیمنٹ سپلائی کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نام کا مذاق اڑا رہے. گستاخی ہے، استغفر اللہ. اور اگلا اعتبار کر لیتا ہے کہ اس نے کہا انشاءاللہ تو میں مان لیتا ہوں، استغفر اللہ. دھوکہ ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی عقیدہ، میں کچھ نہیں کر سکوں گا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. یہ بھی مادہ پرستی کا رد ہے. میں کر لوں گا نہیں، اس کی اجازت ہوگی تو میں کر لوں گا انشاءاللہ. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اس غار میں 300 سال رہیں یا اس پر مزید 9 برس، یعنی 300 سال ایک رائے اور ایک رائے 309 سال. یعنی کیا ہے کہ بھائی قمری اعتبار سے 309 سال، قمری سال چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال سے، اور شمسی اعتبار سے 300 سال. اب یہ دو آرا ہے، اس پر بھی اللہ کا تبصرہ ہے آگے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرمائیے اللہ خوب جانتا ہے کتنی مدت رہے. یہ بھی علمی مسئلہ ہے. ایک صحابی آئے اس کے اللہ کے پیغمبر قیامت کب آئے گی؟ علمی سوال. آپ نے فرمایا کہ تیاری کتنی کی ہے؟ عملی سوال. آج ہمارے ہاں بہت سارے سوالات ایسے جن کا ہمارے عقیدے سے تعلق نہیں، نجات سے تعلق نہیں، عمل سے تعلق نہیں. تو بھائی چھوڑ دیں ان سوالات کو. قبر کے سوالات یاد ہیں ہمیں؟ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں، اس کے بعد ایک لسٹ ہے طویل سوالات کی، وہ یاد ہے ہمیں؟ ذکر آئے گا انشاءاللہ، کریں گے. وہ ہیں اصل مسائل. ان کے بارے میں ہم نے تیاری کر لی. اگر ان سوالات کے بارے میں ہم نے تیاری کر لی جو لازماً ہم سے پوچھے جائیں گے، تو پھر چیک کر لیں کہ ٹائم ہے کہ ان سوالات کے بارے میں بحث کریں کہ جن کے بارے میں انشاءاللہ لازماً سوال نہیں کیا جائے گا. اتنا ٹائم آتا کہاں ایمان والوں کے پاس، مجھے سمجھ نہیں آتی. تو وہ سوالات جو عقیدے، عمل اور نجات سے متعلق ہو بالکل کرے. یہ مزاج جو قرآن ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. فرما دیجئے نبی اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنی مدت ٹھہرے. لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی غیب کی باتیں ہیں. ابصر بہ واسمع، کیا وہ خوب دیکھتا ہے، کیا وہ خوب سنتا ہے. ما لہ من دونہ من ولی، اللہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. حکم کا اختیار فقط اللہ کے لیے. اس کے بعد اگلی چند آیات میں دور مشکلات کے لیے رہنمائی. 5 نبوی کا دور ہے، یعنی آغاز وحی کو 5 برس ہو چکے ہیں، اور اسی دور میں مشکلات کا وہ دور تھا جب سیدنا بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، کلمہ کفر میں مجبور کیا جاتا. یہی وہ مشکلات کا دور ہے جب خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو دہتے انگاروں پر لٹایا جاتا. یہی وہ مشکلات کا دور ہے جب سمیہ اور یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا معاملہ ہوا ہے. یہی وہ دور ہے جب کنیزوں پر زندگی اجیرن کر دی گئی تھی جو مسلمان ہو گئی تھی. یہی وہ دور ہے جب غلاموں پر زندگی اجیرن کر دی گئی تھی کہ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا. یہی وہ دور ہے کہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام پر دست درازی تک شروع ہو گئی تھی اللہ کے گھر کے ساتھ. آپ حالت سجدہ میں ہیں اور عقبہ بن ابی معیط پوری اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر آپ کے جسم اطہر پر ڈالتا ہے. ابو جہل بدبخت آپ کے گلے کے اندر چادر لپیٹ کر بھینچتا ہے، آپ کی آنکھیں گویا کہ نکل آیا چاہتی ہیں. یہ وہ دور ہے آپ کی ذات پر بھی، اور صحابہ میں مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. اس کو مشکلات کا دور کہتے ہیں. تعذیب المسلمین،
تعذیب المسلمین، مسلمانوں کو عذاب یعنی سزا دینا، تکلیف دینا، پریشان کرنا، مصائب کے پہاڑ توڑنا، اس تناظر میں ہدایات آ رہی ہیں۔ یہی ہدایات آئیں گی انشاءاللہ 3-4 روز کے بعد سورہ عنکبوت میں 21 پارے میں، وہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے رہیے اس وحی کی جو آپ پر کتاب میں سے کی گئی، قرآن کی تلاوت۔ یہی قرآن پچھلوں کے حالات بیان کرتا ہے، یہی قرآن فرعون کے غرق کیے جانے کا ذکر کرتا ہے، یہی قرآن بنی اسرائیل کی مشقتوں کا ذکر بھی کرتا ہے، اور اہل ایمان کے لیے بڑی تسلی کا سامان کہ بالآخر اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ قرآن لا مبدل لکلماتی، اس اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی باتیں، اللہ کے فیصلے اٹل۔ اگر اس نے اپنے بندوں کی نصرت کا وعدہ کیا تو یہ وعدہ اٹل ہے، اگر اس نے ظالموں اور مجرموں کو عذاب دینے کا وعدہ کیا تو یہ باتیں اٹل ہیں، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے سوا کہیں پناہ بھی نہیں ملے گی۔ پناہ تو اللہ ہی کی ذات سے ملے گی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اور اللہ کی پناہ کس چیز سے ملتی ہے؟ اللہ کی کتاب سے۔ یہ اس کی رسی ہے، اس کتاب کو تھامنا، یہ اللہ کی رسی، مضبوط رسی، اس سے تم تمسک کرو گے، اس سے اپنے ایمان کی آبیاری کرو گے، اس سے قرآن تمہیں ایک اور عالم کی سیر کرائے گا، قرآن تمہیں ایک اور عالم کی سیر کرائے گا۔ صحابہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور صحابہ جہنم کو کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یہ صحابہ کا بیان ہے۔ یہ قرآن اس طرح ان کو اس عالم کی سیر کرا کر اس زمین پر اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اے نبی علیہ السلام آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اس کی رضا چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں بھی ان کی طرف سے نہ ہٹیں۔ یہ غریب صحابہ کی دلجوئی پہلے بھی مضمون آ چکا سورہ انعام میں۔ مشرکین کے سردار کہتے یہ بلال، خباب، یہ غریب لوگ آپ کی محفل میں آتے، ان کو ہٹائیں تو ہم آپ کی محفل میں بیٹھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اے نبی روکے رکھیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں بھی ان کی طرف سے نہ ہٹیں۔ یہ اللہ کی تلقین نبی علیہ السلام کو صحابہ کے بارے میں۔ ترید زینت الحیات دنیا، کہیں دنیا دار لوگ یہ نہ سمجھے آپ بھی دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کہ سرداروں کو ترجیح دے دی اور ان کو جو ہے التفات فرما دیا، نہیں، آپ ان دلجوئی کیجئے ان صحابہ کرام کی جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی بات کو اہمیت نہ دیجیے گا جس کا دل ہم نے اپنی ذکر سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا اور اس کا کام حد سے بڑھ چکا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور آپ فرمائیے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے۔ اللہ کی شان بے نیازی کا بیان، تمہارے ماننے سے اللہ کی شان میں اضافہ نہیں، تمہارے کفر کرنے سے اللہ کی شان میں کمی نہیں، تم مانو تمہارا بھلا، نہ مانو تمہارا نقصان۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے۔ انا اعتدنا للظالمین النار، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ استغفر اللہ۔ احاط بہم سرادقها، اس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی ہر طرف سے۔ وہیں یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، اور جب وہ فریاد کریں گے تو تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولتے پانی سے ان کی فریاد کی جائے گی۔ سنیے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یشوی الوجوہ، وہ کھولتا پانی ان کے چہرے اور ان کے منہ بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، بہت ہی برا مشروب ہوگا پینے والا۔ وساءت مرتفقہ، وہ بہت ہی بری آرام گاہ ہے، یعنی جہنم۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ قرآن کا بیان، یہ قرآن کا بیان۔ اس کے برعکس بڑا پیارا بیان، قرآن ہی کا بیان، بڑا پیارا بیان نیک لوگوں کے بارے میں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک جس نے نیک عمل کیا اللہ فرماتے ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لهم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہوں گے۔ تجری من تحتهم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذهب، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا حرام، کل اللہ سونا نہیں سونے کے کنگن دے گا۔ پچھلے ادوار میں بادشاہوں کے بادشاہ ہونے کی علامت وہ کنگن ہاتھوں میں پہنا کرتے تھے۔ اللہ ایک ایک جنتی کو
جنت میں بادشاہ بنائے گا. سورہ دہر میں بھی پڑھیں گے 29 پارے میں بادشاہت اور بڑی بادشاہت, ملکن کبیرہ, بڑی بادشاہ دے گا. ایک ایک جنتی کو اللہ بادشاہ بنائے گا, سونے کے کنگن پہنائے گا. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا, اور وہ کپڑے پہنیں گے سب من سندس, باریک ریشم کے, وَإِسْتَبْرَقٍ, اور دبیس ریشم کے. یعنی جو انر گارمنٹ ہوگا وہ دبیس تھوڑا موٹا, اور آؤٹر گارمنٹ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہلکا ہوگا. اور دنیا میں مردوں کے لیے پیور سلک حرام ہے, کل اللہ ریشم ہی حلال کر کے دے گا, اور وہ جنت کا ریشم ہوگا. باریک بھی آؤٹر گارمنٹ, ایک تعبیر اس کی یہ ہے, اور گاڑھا بھی, دبیس بھی جو انر گارمنٹ ہوگا. متکئین فیہا علی الارائک, وہ اس میں مسیریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. نعم الثواب, کیا ہی عمدہ بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا, اور کیا ہی وہ خوب آرام گاہ ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد 5واں رکوع سورہ کہف کا دوسرا واقعہ. ایک شخص ہے جو مالدار ہے, باغات ہیں, نوکر چاکر, اولاد, پھل فصل, سب کچھ اس کے پاس, مگر وہ مادہ پرستی کا شکار بھی ہے, اور 3 خناس اس کی کھوپڑی میں ہیں. وہ میں عرض کروں گا آگے, جو آج بہت سے لوگوں کے اندر ہے. اور ایک اس کا دوست ہے مگر ہے اللہ والا, ہے غریب, اور یہ مالدار اس کا مذاق بھی اڑا رہا ہے, اس کو حقیر ثابت بھی کر رہا ہے. اور ان دونوں کا مکالمہ بیان ہو رہا ہے, اور اس مکالمے کے اختتام پر یہ طے ہو جائے گا کہ مادہ پرستی کا شرک, اسی میں یہ مالدار آدمی مبتلا تھا. اور مادہ پرستی کا شرک ہے اسباب کو سب کچھ سمجھنا اور مسبب الاسباب کو فراموش کر دینا. یہ واقعہ بھائی پڑھتے ہیں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, اور اے نبی علیہ السلام ان کے لیے 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیجئے. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ, ہم نے ان میں سے ایک کے لیے 2 باغ بنائے انگوروں کے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ, اور ہم نے انہیں کھجوروں کی درختوں کی باڑ سے گھیر لیا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, اور ان کے درمیان کھیتی رکھی. زور کس بات پر ہے؟ ہم نے کیا, ہم نے کیا, ہم نے کیا. اللہ فرماتے ہیں بندے کی کھوپڑی کیا کہتی, میں ہی میں ہوں, میں نے کیا, میں نے کیا, اور میں نے کیا. یہ ہے اس وقت کا بھی بہت بڑا فتنہ اور مادہ پرستی کا شرک. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا, دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس پیداوار میں کچھ کمی نہیں کرتے تھے. وفجرنا خلالہما نہرا, اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی. وکان لہ ثمر, اور اس کے لیے پھل بھی تھا. ثمر پھل کو کہتے ہیں, اور یہ پھل اولاد کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. مراد جو اس کے باغات تھے اس سے فصل بھی مل رہی تھی, پھل مل رہا تھا, اور نمبر 2 اس کو اولاد بھی اللہ نے خوب عطا کی تھی. فقال لصاحبہ وهو يحاوره, تو یہ اپنے ساتھی سے بولا جبکہ اس سے گفتگو کر رہا تھا. انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میں تو اس سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے اور آدمیوں کی نفری اور تعداد کے اعتبار سے عزت والا ہوں. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه, اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, وہ بولا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا. یہ ہے پہلا خناس. کیوں جی؟ میں نے محنت کی ہے, میں نے پیسہ لگایا, میں نے اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کیا, میں نے یہ پریکاشنز لیے, میں نے یہ اقدامات کیے, میں نہیں سمجھتا کبھی یہ باغ ختم ہوگا. پہلا خناس. دوسرا وما اظن الساعة قائمة, اور میں گمان نہیں کرتا قیامت کبھی برپا ہوگی. یہ کیا تم ڈھکوسلوں کی باتیں کرتے ہو, مر کر کے واپس آیا آج تک؟ دوسرا خناس. تیسرا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, اور چلو بھائی تو کہتا ہے نا اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. یہ تیسرا خناس. اگر چلو قیامت ہے اور چلو اللہ نے برپا کر بھی دی اور میں لوٹایا بھی گیا تو اس سے بہتر ملے گا. کیوں؟ اگر میں برا ہوتا تو یہ باغ ملتے, میں برا ہوتا تو یہ فصل ملتی, میں برا ہوتا تو یہ پھل ملتے, میں برا ہوتا تو یہ مال مجھے ملتا, میں برا ہوتا تو یہ اولاد مجھے ملتی. یہ تیسرا خناس. پہلا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا, دوسرا کوئی قیامت نہیں, تیسرا چلو مانتا تو تھا اللہ کو رب مانتا تھا, چلو اگر ہو بھی گئی تو اس سے بہتر مجھے ملے گا. اب اس کے ساتھی کا جواب,
قال له صاحبہ، اس کے ساتھی نے اس سے کہا، وهو يحاورہ، جبکہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر اس نے تجھے پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ تجھے اپنی عقل پر، اپنی انٹلیکٹ پر، اپنی قوت بازو پر اعتماد ہے؟ اپنی اوقات تو دیکھ، مٹی پانی کے ملاپ سے تجھے بنایا، کتنے درجوں سے اور مرحلوں سے گزار کر تجھے انسان بنا کر کھڑا کیا۔ لکنہ اللہ ربی، لیکن یہ بندہ مومن کہہ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں اللہ ہی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو تو نے کہا ہوتا، سنیے گا پورا جملہ کیا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا اور اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں، یہ کہنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ تو خناس میں مبتلا ہو جائے، میری محنت، میری انٹلیکٹ، میری منصوبہ بندی، میرے شب و روز، کہتے نا ہم لوگ بھی دھوپ میں بال تھوڑی سفید کیے، ہاں، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، جان لگائی 40-50 برس، تب یہ نام فور فیم مجھے ملی، یہ تو جملے معروف ہے نا ہمارے، یہ بھی یہ کہہ رہا ہے میں، اور بندہ مومن کیا کہہ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تجھے کہنا چاہیے تھا جو اللہ نے چاہا وہ عطا ہوا، تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ کے سوا کوئی کسی کے پاس قوت نہیں۔ ہم گھر بنواتے ہیں، لوگ بلڈنگیں بنواتے ہیں، اتنا چھوٹا سا بورڈ لگاتے ہیں، اتنا چھوٹا سا، کروڑوں کا پروجیکٹ ہوتا ہے، اتنا چھوٹا سا، ماشاءاللہ، او بھائی پورا لگواؤ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اور کچھ مجھے بھی اللہ نے اور آپ کو بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ اس کی عطا ہے، میرا کوئی کمال ہی نہیں۔ یہ ہے پورا عقیدہ، اور یہ مادہ پرستی کا رد، ورنہ انسان خناس کا ہی شکار ہوگا، خناس کھوپڑی میں آئے گا، اس شخص کی طرح برباد ہوگا۔ پھر یہ تیسرا کلمہ آ گیا الحمدللہ، پھر انشاءاللہ، اور اب ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، بس اگر تو مجھے اپنے سے کمتر دیکھتا ہے مال اور اولاد کے اعتبار سے، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور تیرے اس باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے، فتصبح صعیدا زلقا، پھر وہ مٹی کا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ یہ دکھے دل سے ایک بات آئی ہے زبان پر، مذاق اڑایا تھا نا، ارے تو تو مال میں کم ہے، تو تو اولاد میں کم ہے، اب یہ بندہ مومن کیا کہہ رہا ہے، تو کیا ہوا، اللہ چاہے تو تیرے باغ کو ختم کر دے، مٹا دے اور چٹیل میدان کر دے، او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی خشک ہو جائے، فلم تستطیع له طلبا، اور پھر تو اس کو ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ یہ اس کے دکھے دل سے بات نکلی۔ ایک حدیث ہے بخاری کی، اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی، طویل حدیث ہے، اللہ فرماتے جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی ولی سے، اللہ والے سے دشمنی کی، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اور دیگر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہیں رشتہ بھیجے تو قبول نہ ہو، سفارش کرے تو قبول نہ ہو، مگر اللہ کے ہاں ان کا یہ رتبہ اور مقام ہوتا ہے، بھولے سے کوئی بات زبان پر آ گئی اور بھولے سے کسی بات پر انہوں نے قسم کھا لی تو اللہ ان کی بات کی لاج رکھتا ہے اور وہ معاملہ ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی عظمت اور حیثیت اللہ کے نگاہوں میں۔ کیا ہوا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھل عذاب میں گھیر دیے گئے، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور اس نے جو اس باغ میں خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ کسی دیوی دیوتا اور بت کو سجدہ کرنے کا ذکر نہیں آیا اس رکوع میں، میں کی رٹ تھی، یہ مادہ پرستی۔ کسی نے بلکہ سید سلیمان ندوی صاحب نے بڑا پیارا جملہ کہا، ہم کہتے سیلف کانفیڈنسڈ ہونا چاہیے، انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا اردو میں، فرمایا اسلام خود اعتمادی نہیں خدا اعتمادی سکھاتا ہے۔ بہت پیارا جملہ ہے، خود اعتمادی نہیں خدا اعتمادی سکھاتا ہے۔ اور بعض اوقات اوور کانفیڈنس میں آ کے تو پھر آدمی دماغ خراب ہوتا ہے اس کا۔ اللہ محفوظ رکھے اس فتنے سے۔ شرک ہے اس دور کا آج بھی کیا، یہ اسباب کو سب کچھ سمجھنا اور انہی کو مؤثر بالذات سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہیں،
اور مسبب الاسباب کو فراموش کر دینا، یہ آج کے دور کا مادہ پرستی کا مٹریلزم کا شرک ہے۔ یہ دوسرا واقعہ مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی اللہ کے سوا کہ اس کی مدد کرتی، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور وہ بدلہ لینے کے قابل بھی نہیں تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہاں اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ثابت ہوا۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی اللہ بہتر ہے ثواب دینے کے اعتبار سے اور وہی اللہ بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے۔ دنیا کی زندگی کی مثال کا بیان ہے آگے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی علیہ السلام آپ ان کے لیے دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے بارش برسائی، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، بس اس کے ذریعے زمین کا سبزہ خوب گھنا اگ آیا، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر وہ چورا چورا ہو گیا، اس کو ہوائیں اڑاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ فصل لہلاتی ہے، کسان کو اچھی لگتی ہے، پھر وہی چورا چورا ہو جاتی ہے۔ جوانی کے جوبن پر آتا ہے انسان، اکڑ میں آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اظہار کر بیٹھتا ہے۔ بڑھاپا آتا ہے تو دو آدمیوں کا سہارا لیے بغیر چل نہیں سکتا، اور مر جائے گا تو مٹی ہو جائے گا۔ ایک فرق کے ساتھ، فصل مٹی میں چلی گئی، اس کی زندگی دوبارہ نہیں، بندہ مٹی میں چلا گیا، کھڑا کیا جائے گا، حساب بھی ہوگا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ دنیا کا نظام، گھر گھر ہستی کا نظام چلانے کے لیے مال کی ضرورت بھی ہے، اولاد کی ضرورت بھی، لا حرج، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں وہ تمہارے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور امید لگانے کے اعتبار سے۔ ہاں، مال حلال طریقے پر کماؤ، جائز میں خرچ کرو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بھی خرچ کرو، اجر ہی اجر ہے۔ اولاد کی پرورش کرو، جائز حاجات کو جائز وسائل سے پورا کرو، کوئی حرج نہیں، اور اولاد کو نیک بناؤ، صدقہ جاریہ بناؤ، یہ نیکی ہی نیکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن مال کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے احکامات فراموش ہو رہے ہیں، اولاد کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے۔ بقول شخص سے بڑا سخت جملہ ہے، جیسے خدا کی ہر بات ماننی ہے، آج اولاد کی ہر بات مانی جا رہی ہے۔ استغفر اللہ، جائز ناجائز ہر بات پوری کی جا رہی ہے، تو پھر یہ گناہ جاریہ بنے گی اولاد۔ استغفر اللہ۔ تو یہ ہے انسان کے برتتا کیسے اس کو۔ البتہ اصلا نیکیاں کام آنے والی ہیں آخرت کے اعتبار سے، تمہارے رب کے نزدیک وہ بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں امیدیں لگانے کے اعتبار سے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن پہاڑوں کو چلائیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تم زمین کو صاف چٹیل میدان دیکھو گے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم انہیں جمع کریں گے، پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صفے باندھے پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم ہمارے سامنے آ گئے ایسے ہی جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بلکہ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے ہم نے کوئی لوٹنے کا وقت مقرر نہیں کیا۔ لوٹنے کا وقت مقرر تھا اور وہ معاملہ آ بھی گیا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب رکھ دی جائے گی اور جو اس میں لکھا ہوا ہوگا تو دیکھو گے مجرمین اس سے ڈرتے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہوں گے، مشفقین مما فی، مجرمین ڈرتے ہوں گے اس سے، مجرم جو اس میں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ مجرمین کہیں گے ہائے ہماری شامت، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ کسی بڑی بات کو، مگر اس نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہر بات ریکارڈ پر ہے، چاہے عمل ہے چاہے قول ہے، حتیٰ کہ نیتیں بھی پیش ہوں گی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ایک رکوع بہت مختصر ہے، وہ پڑھ لیں، پھر 8 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، بس وہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ یہ 5ویں مرتبہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، ایک ہی آیت میں اس جگہ بیان ہوا، اور یہ بات یہیں پر آئی ہے پورے قرآن میں کہ شیطان جنات میں سے تھا۔ اس سے وضاحت ہو جاتی ہے
خطاب فرشتوں سے تھا، مگر یہ عبادت گزاری میں بہت بڑا ہوا تھا، کہیں اوپر پہنچا ہوا تھا، اور یہ بھی اس حکم کا مخاطب، یہ ایڈریس ہی مانا گیا، لیکن تھا یہ جنات میں سے۔ ففسق عن امر ربی، پس اس نے اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، اللہ فرماتے میں نے انہیں نہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے وقت حاضر کیا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کیے جانے کے موقع پر۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بنانے والا نہیں۔ یہ مشرکین کے جھوٹے معبودوں کا رد فرما رہے اللہ۔ ویوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوہم، اور جس دن اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم نے معبود گمان کیا تھا۔ فلم یستجیبوا لہم، تب وہ انہیں پکاریں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، مراد جہنم کا عذاب۔ ورأى المجرمون النار، اور مجرمین آگ کو دیکھ لیں گے۔ فظنوا انہم مواقعها، تو سمجھ جائیں گے وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ ولم یجدوا عنها مصرفا، اور وہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آپ صفحے درست فرما لیجئے، ایک دو باتیں مجھے عرض کرنی۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد سورہ کہف کی تکمیل ہوگی۔ دو اور بڑے اہم واقعات ہیں، تو میں پھر گزارش کروں گا جو ساتھی وقفے میں چلے جاتے ہیں تھوڑا اس کو بھی سن کر جائیے گا۔ دو اور بڑے قیمتی واقعات وقفے کے بعد اس کا مطالعہ کریں گے اسی سورہ کہف کے تعلق سے انشاءاللہ۔